اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق اللہ العظیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم کے، اتذر موسیٰ وقومہ، کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہے ہیں، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، ویذرک وآلہتک، اور آپ کو اور دوسرے معبودوں کو پس پشت ڈال دیں، چھوڑ دیں۔ قال، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، ہم عن قریب اور ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وإنا فوقہم قاہرون، اور ہمیں ان پر مکمل قابو حاصل ہے۔ اس سے قبل بات چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والوں کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، اس لیے کہ تعداد اسلام لانے والوں کی بہت ہو چکی تھی، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ جادوگروں کو نقصان پہنچایا اور کئیوں کو سولی پر چڑھا دیا، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ باقیوں کا ارادہ اگلے دن اس نے کرنا چاہا، لیکن بہرحال نہ کر سکا۔ اس سارے معاملے کو دیکھ کر جو فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، وزراء تھے، اس کے مشیر تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے موسیٰ کو کچھ نہیں کہا، اس کی قوم بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، یہ لوگ تو اسی طریقے سے فساد مچاتے پھریں گے، اور آپ کو اور اسی طریقے سے جو بھی ہم نے معبود بنا رکھے ہیں ان کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، اور اسی طریقے سے وہ اور دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب تفسیر خازن میں ایک یہ بھی لکھا، فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جب کہیں اس نے جانا ہوتا تو اس نے کچھ تصاویر، کچھ مورتیاں بنا کر اپنی قوم کو دے رکھی تھیں کہ میری عدم موجودگی میں تم ان کی عبادت کیا کرو اور ان کے سامنے سجدہ کر لیا کرو، اور اسی طرح سے یہ لوگ اور بھی دوسرے اپنی ضرورتوں کے لیے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ نہ آپ کو یہ معبود سمجھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی مورتیاں اور تصاویر کی تعظیم کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو فرعون سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، تو اس نے اس کو وہی یاد آیا، اور اس نے وہی سوچا کہ جو ایک مرتبہ وہ بہت پہلے جب نجومیوں نے کہا تھا کہ اس 3 سال کے اندر اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کرنے والا ہوگا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سارے بچوں کو قتل کروایا، اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی والدہ کے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی، چنانچہ دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہ بہتے ہوئے جب فرعون کے دربار کے سامنے سے وہ صندوق گزرا تو کچھ نوکرانیوں نے کہ جن کے ساتھ فرعون کی بیوی جو بہت ہی نیک سیرت تھی، اس نے دیکھا تو فوراً اس صندوق کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو جو ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون نے جب اس سارے معاملے کو دیکھا تو اس بچے کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن کہا کہ نہیں، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس سے میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی۔ بہرحال وہ اس پر کچھ نہ کر سکا۔ پھر دودھ پینے کے معاملات آئے تو اس صورت میں وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا، چنانچہ وہاں پر
جو کہ کام کرنے والیوں میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھیں، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ شاید اس کا دودھ جو ہے یہ بچہ لے لے، اور پھر بلایا گیا اور واقعتاً جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ گویا کہ ان کا دودھ لے لیا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اب ان کی ماں سے کہ آپ پریشان نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، آپ اس کو سمندر اور دریا کے حوالے تو کر رہی ہیں، لیکن ایک وقت بہت قریب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ آپ ہی کو لوٹا دے گا، اور لوگ جو ہیں آپ کے احسان مند بھی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب بچے نے دودھ لے لیا تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ، انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں نے تو اپنے گھر رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ گھر رہیں، پروٹوکول میں رہیں، آپ کو کھانا پینا دیا جائے گا، ہر طرح کا خرچہ اٹھایا جائے گا، بس اس بچے کی آپ جو ہے پرورش فرما دیں اور اس کو دودھ پلا دیں۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی، اور فرعون کا کام بھی ہو رہا۔ در حقیقت فرعون اپنے ہی گھر میں اپنی موت کا سامان اور اپنے ہی پیسے سے اپنی موت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ تو اس نے جب وہی صورتحال دیکھی تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے تاکہ ان بنی اسرائیلیوں کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ نہ سکے۔ عورتوں کو قتل نہیں کریں گے کہ اس وجہ سے کہ ان کو ہم اپنے خادمائیں بنا لیں گے، کام کرنے والیاں بنا لیں گے۔ تو وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یہ پوری طرح ہم اس کے کرنے پر قادر ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھو کہ بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آج یہ مالک بنے بیٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو مالک بنا دے گا۔ یہاں تو دائمی طور پر کوئی رہنے نہیں آیا، لیکن بہرحال جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو وہاں پر غلط فیصلہ نہیں ہے، وہاں پر تو نیکوکاروں ہی کا بہترین انجام ہوگا۔ قالوا اوذینا من قبل، انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا، ہمیں ستایا گیا آپ کے آنے سے پہلے بھی، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، یعنی اب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیسے ہم ان مشقتوں کو برداشت کریں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم، اپنے رب پر امید رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، ان یہلک عدوکم، وعن قریب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں اس زمین پر ان کے بعد خلیفہ بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دے دی کہ عن قریب وہ وقت آئے گا کہ دشمن تمہارا ہلاک ہوگا۔ چنانچہ فرعون اور سارے کے سارے قبطی ہلاک کر دیے گئے، دریا کے اندر غرق کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ساری جگہ کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور پھر اب ان کے معاملات تھے کہ ان کو دیکھا جائے یہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعات پہلے بھی ہم پڑھ چکے، آگے بھی آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ماننے والے تھے، انہوں نے کہیں پر بچھڑے کی عبادت کر کے، اور کہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کر کے، اور کہیں پر لڑائی اور جہاد سے انکار کر کے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دی۔ تو ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے، اللہ کی ذات ہر طرح سے، اور جہاں کوئی راستہ نہ ہو وہاں سے راستے نکالنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے اللہ کی ذات پر امید، توکل اور بھروسہ کامل رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے اپنی لو لگانی چاہیے، اور ہمیں اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔